الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال أيضا في مقام آخر إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. نبيت سنة الإتقاء. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحابه دامن ابدا. گزشتہ نشست میں آیت نجوہ سے متعلق کچھ تفسیری گفتگو عرض کی گئی تھی، جس میں سیدنا مولا علی مشکل کشا باب العلم، امام حسین کے والد محترم سلطان الاولیاء امام الاولیاء علی مرتضیٰ کا علمی شوق بیان کیا گیا تھا، اور آپ نے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اسرت اور تنگی کے عالم میں بھی جب پیسہ خرچ کر کے علم حاصل کرنے کا حکم آیا تو جو تھا وہ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کیا اور اپنی علمی تشنگی، علمی پیاس کو بجھایا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کو اللہ تعالی مولا کریم نے قلب عقول یا قلب عقیل اور لسان ناطق عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں محدثین نے بہت کچھ آپ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ سیدنا مولانا جلال الدین سیوطی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، اور بھی بہت سے علماء نے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل، آپ کے مناقب، سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم کے فضائل اور مناقب، سیدنا عثمان بن عفان کے فضائل اور مناقب، آپ کی سیرت پر، اور پھر سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی سیرت اور آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے علمی جواہر پارے مستند روایات کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اور بھی بات کے خلفاء کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں بھی ہم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ علمی، ویسے تو آپ کے بارے میں گزشتہ نشست میں نے بتایا تھا، یہ چیز بھی مستند روایات کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی 300 آیات آپ کے بارے میں نازل ہوئی، 300 آیات۔ آیت نجوہ جس کا ذکر گزشتہ نشست میں ہوا وہ تو ایک آیت ہے، ایسی 300 قرآن کریم کی آیتیں آپ کی شان میں وارد ہیں۔ ابن سعد مولا علی سے روایت کرتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فی ما نزلت۔ غور کریے قرآن کریم کا کس قدر وسیع علم اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو آپ کو باب العلم کا عظیم خطاب عطا فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، ظاہر بات ہے جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ایک چراغیست ان دری خانہ کہ ہر کجا می نگرم، تو جو سراجم منیرہ جو چراغ ہے وہ تو اللہ پاک کے حبیب کی ذات ہے۔ جتنی بھی انجمنیں ہیں، چاہے وہ علم کی انجمن ہو، عرفان اور معرفت کی انجمن ہو، ولایت و قطبیت کی بزم ہو، جس کو جو ملا تو اسی چراغ سے۔ چاہے بزم علی ہو یا مجلس صدیق ہو یا محفل عمر ہو، جس کو جو ملا اسی چراغ اور اسی سراج منیر سے تو ملا ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا علی 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 باب ہیں علم کا۔ اب ہم سے جسے علم و عرفان معرفت حاصل کرنا ہے وہ اس دروازے سے، وائے علی آئیے، ڈائریکٹ کوشش مت کیجیے۔ تو مولا علی فرماتے واللہ، جملہ قسمیہ ہے، واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت، فرماتے قسم اللہ پاک کی، قرآن کریم کی 6666 یا 6500 آیات مبارکہ میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں اتری جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں اتری، کس حکم کو بیان کر رہی ہے۔ وہ آئینہ نزلت، اور کہاں اتری، کون سی آیت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی سفری ہے، کون سی حضری ہے، کون سی سفر میں اتری، کون سی حالت اقامت میں اتری، کون سی لیلی ہے، کون سی نہاری ہے۔ فرماتے ہیں فی ما نزلت، کس حکم کو لے کے آئی یا کس کے بارے میں اتری، اینا نزلت کہاں اتری، علی من نزلت کس پر یا کس کے بارے میں اتری۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ان ربی وہب لی قلبا عقولا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے والا قلب عطا فرمایا ہے، وہ دل عطا کیا ہے، وہ دماغ عطا کیا ہے جو فوراً حکم کو، بات کو سمجھ لیتا ہے۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، زبان سچی عطا فرمائی ہے، زبان سچی ہے، اس زبان سے کبھی چھوٹ، اور آپ کی سیرت کے بارے میں آیا ہے کہ کبھی آپ نے تو اصنام پرستی کی ہی نہیں، جب تک شکم مادر میں رہے، جس شکم میں آپ 9 مہینے رہے، اس 9 ماہ مکمل
اس شکم کے سر کو بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیا. وہ طفیل سے ایک روایت اور ہے، مولا علی فرماتے ہیں سلونی ان کتاب اللہ. دیکھیے اس طرح کا دعویٰ فرماتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچی زبان عطا کی. اب ظاہر بات ہے مولا علی یہ جملہ فرما رہے مجھے سچی زبان عطا کی ہے، تو اب زبان سے جو نکلے گا وہ سچی تو ہوگا. فرماتے سلونی ان کتاب اللہ، قرآن کے بارے میں جو چاہو پوچھو ان سے. اتنا بڑا دعویٰ ہم جیسے کر سکتے ہیں؟ ہم قرآن کریم کی جملہ آیات کی ترکیب نحوی بھی نہیں کر سکتے ہیں، جملہ کلمات کی تعلیلات صرفیہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. علم معنی، علم بدی، علم بیان، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث کی روشنی میں قرآن کے معانی کو بیان کرنا ہے تو بہت مشکل کام ہے، جو نحوی اور صرفی صرف گرامر سے متعلق، عربی گرامر سے متعلق. اور مولا علی کا عالم یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کی جو گرامر ہے، مولا علی سے پہلے بھی عربی بولی جاتی تھی لیکن بلا قواعد کی روشنی میں، بلا عربی لوگ عربی بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع علم عطا فرمایا آپ کو کہ عربی زبان کی گرامر کے موجد بھی آپ ہی ہیں. آپ نے ایک علم ایجاد فرمایا، علم نحو، عربی گرامر کے موجد آپ ہی کہلاتے ہیں. پھر بعد میں اس کی تشریح، اس کی تفصیل آپ کے تلامذہ نے کی. تو فرماتا ہے سلونی ان کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو، جو چاہو وہ پوچھو ہم سے. ایسا دعویٰ وہی کرے گا جسے یقینی طور پر عبور حاصل ہوگا ہر آیت کے بارے میں. فرماتے فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرِفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ. قرآن کریم کی آیتوں میں سے کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں جانتا نہ ہوں کہ وہ دن میں اتری یا رات میں اتری، وہ پہاڑ پر اتری یا فراز پہ نشیبی زمین پہ اتری یا پہاڑ پہ اتری، کہاں اتری. یہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی، اس کے علاوہ قرآنی توضیحات اور قرآنی تفاسیر کے بارے میں. اس کے بعد آپ نے پھر ایک بزم میں، ایک مقام پر قرآن کریم کے عالموں کو مخاطب کیا، قرآن کے حاملین کو مخاطب کیا، جو قرآن کے علوم کو پھیلائیں گے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو اس علم سے کوئی اور دوسری چیز حاصل کرنے لگیں. اتنا دور کا مولا علی کی آنکھیں کہ آگے والے زمانے میں کیا ہوگا، لوگ قرآن کے علم سے ان کا مقصد کیا ہوگا. تو ان کو مخاطب فرماتے ہیں اے قرآن کریم کے حاملین، اے علماء قرآن، اے کتاب و سنت کے عالموں، اعملوا بہی. تم جب قرآن کا علم حاصل کر لینا، قرآن کی تفسیر سننا، قرآن کا بیان سننا، تو اعملوا بہی، اس پر عمل بھی کرنا. قرآن کا درس لینے کے بعد قرآن پر عمل کرنا. فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ. خالی پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، درس لے لینے کا نام علم نہیں ہے، سند حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے.
آج لوگ 8 سال 9 سال مدرسوں کی خاک چھانتے ہیں اور ان کا مقصد، اکثر کا مقصد سند لینے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سب ایسے نہیں ہیں، اس میں بہت سے مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت آج ایسی ہی نکل رہی ہے۔ فرماتے انما العالم من علم، قرآن کا صحیح عالم تو وہ ہے جس نے علم سیکھا، ثم عمل بما علم، پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کیا ہو۔ قرآن کی باریکیاں، قرآن کے معارف، ووافق علمہ عملہ، اور اس کا عمل اس کے علم کی موافقت کر رہا ہو، عمل اور علم میں تضاد نہ ہو، اس کی زندگی اس کے ماننے والوں کے سامنے متضاد نہ بن جائے۔ ایک عالم، ایک رہبر، ایک مرشد کی زندگی جب متضاد ہوتی ہے تو اس کے ماننے والے اکثر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علم عمل کی موافقت نہیں کرتا ہے، عمل علم کی موافقت نہیں کرتا ہے، تو ایسا مرشد اور ایسا رہبر مقتدیوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ فرماتے ووافق علمہ عملہ، مرشد کا، عالم کا، رہنما کا علم جو ہے اس کی موافقت اس کا عمل کرتا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تو غیب جانتے ہی تھے، لیکن ان کے درس کے، ان کی بارگاہ کے تربیت یافتہ بھی غیب جانتے تھے۔ سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمَلُونَ الْعِلْمَ، آگے آنے والے وقت میں ایسے عالم ہوں گے، ایسی جماعتیں نکلیں گی کہ وہ سینے میں علم تو رکھتے ہوں گے، علمی جوہر دکھلائیں گے وہ۔ آج یہ وقت ہے، آپ دیکھیے یوٹیوب پر دیکھیے اور بھی دیکھیے، موبائل اور نیٹ پر دیکھیے، کیسے کیسے آپ کو علمی جوہر کیسے کیسے چٹ چٹ بولنے والے نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عارف ان کی قوت گویائی کے سامنے شرما جائیں گے، جب بولنے پہ آتے ہیں تو سانس ہی نہیں ٹوٹتی۔ اور ایسے ایسے علمی شگوفے، ایسے ایسے فارمولے لا رہے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِهِمْ، لیکن ان کا علم ان کی حلق اور زبان سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ذرا غور کرنا، علم کا مطلب ہے کہ زبان سے حلق اور قلب پر، اس کے علم سے اس کا قلب بھی رنگنا چاہیے نا، اور جس کے علم سے اس کا قلب نہ رنگے تو ظاہر بات ہے وہ علم، وہ جوہر علمی، وہ تقاریر، وہ خطابات ہم قلب پر نہیں اترتے ہیں۔ کانوں کو خوش کرتے ہیں، زبانوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن وہ قلب کو نہیں رنگتے۔ وَتُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ وَعَلَانِيَتُهُمْ، اور ان کا باطن ان کی ظاہر کے مخالف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا باطن ان کے ظاہر کے مخالف ہوتا ہے۔ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، اور ان کا علم، ان کا عمل جو ہے وہ ان کے علم کی مخالفت کرتا ہے۔ يَجْلِسُونَ حَلْقًا، اور ایسے لوگ حلقہ بنا کے بیٹھا کریں گے، بڑے بڑے جلسے ہوا کریں گے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، جیسا دیکھیے آپ 150 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 200 بیٹھے ہوئے ہیں، کیسی نظر تھی مولا علی کی، اللہ اکبر۔ یجلسون حلقا، ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے عالم حلقے بنا کے بیٹھیں گے، جلسے کریں گے، لیکن ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اپنے جبوں پر، اپنی پگڑیوں پر، اپنی دستار پر، اپنے چاہنے والوں پر نعرے کس کے زیادہ لگائے گئے، کس کے لیے ہو ہا زیادہ کی گئی ہے۔ یجلسون حلقا فیباہی بعضهم بعض،
حتی اذن الرجل یغضب علی جلیسہ، اور یہاں تک عالم آ جائے گا کہ ایک عالم کے پاس دوسرا کوئی چھوٹا آدمی بیٹھ جائے گا تو وہ اس بات پر غصہ کرے گا کہ یہ میرے برابر بیٹھ کیسے گیا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا، وہ غربا کو، مساکین کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا ہے آج کل کے جو رہبر کہلاتے ہیں، پیشوا کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں، جن کے کچھ زیادہ ماننے والے ہو گئے، ہاتھ چومنے والے ہو گئے، نعرہ لگانے والے ہو گئے، تو کوئی چھوٹا مولوی، چھوٹا امام ان کے برابر بیٹھ جائے تو گرک گرک کے دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ میرے سامنے زانوئے ادب طے کر کے اور ہاتھ چوم کر کیوں نہیں بیٹھا۔ اولئک، ایسوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب سنیے انجام۔ اس طرح کے قرآن کا علم رکھنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ اولئک لا تسعد اعمالهم فی مجالسهم تلک الی اللہ، ان کی یہ تقریریں، ان کے یہ بیانات، ان کی یہ ساری چیزیں، ان کے یہ اعمال ان مجلسوں سے آگے اللہ تعالی تک پہنچنے والے نہیں۔ انسان کا جو عمل ہوتا ہے قرآن کریم میں ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو تصویات ہیں، اس کے جو اعمال عبادات مالیہ ہیں، عبادات قلبیہ ہیں، عبادات بدنیہ ہیں، یہ سب یصعد الیہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ایسوں کے اعمال، ایسوں کے اقوال، ایسوں کی تقاریر، ایسوں کے خطابات، ایسوں کے بیانات ان مجلسوں سے آگے خدا تک پہنچنے والے نہیں۔ سیدنا مولا علی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں اقوال علی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔